مختار سقفی کون تھا؟ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ کیوں لیا تھا؟ حدیث نبوی میں اس شخص کے بارے میں کیا پیش گوئی ہے اور محدثین کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس کے علاوہ شیعہ مختار سقفی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ مختار سقفی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، مختار بن ابی عبید سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے بارے میں بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا، لیکن آخر میں وہ دعوی نبوت کر کے مرتد ہو گیا، معاذ اللہ۔ کہنے لگا کہ میرے پاس جبرائیل امین آتا ہے اور مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتا ہے، میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ مختار سقفی کی شہرت کی اصل وجہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، اور اس کے اسی کارنامے کی وجہ سے کچھ لوگ آج بھی اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے جو دعوی نبوت کیا اور مرتد ہوا، اس کے سامنے یہ کارنامہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ محترم ناظرین، مختار سقفی یکم ہجری میں طائف میں پیدا ہوا مگر پرورش مدینے میں ہوئی۔ اس کا نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی، اور اس کا تعلق بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اسی لیے اسے مختار سقفی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے والد کا نام ابو عبید سقفی تھا، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مختار سقفی ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبید ابن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محض دنیا سازی کے لیے علم و تقوی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ پہلے یہ شخص اہل بیت سے سخت بغض و عناد رکھتا تھا، پھر اچانک اس میں ایسا انقلاب آیا کہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے لگا اور اس بارے میں صحیح فکر اور عقیدے کا حامل نظر آنے لگا۔ بیت کی تئیں اس کی یہ ظاہری محبت اتنی بڑھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدیوں کا کھلم کھلا دشمن ہو گیا، اور ان میں سے بہت سو کو اس نے خون حسین کے قصاص میں موت کے گھاٹ میں اتارا۔ غرض یہ کہ اس نے طلب دنیا حب جاہ میں بہت چولے بدلے اور اپنی نت نئی حرکتوں سے طرح کے فتنے جگائے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عراق میں بغاوت بلند کیا، مکر و فریب اور عیاریوں کے ذریعے جاہل اور کمزور عقیدہ لوگوں پر اپنی نام نہاد روحانی بزرگی اور کرامت کا ایسا سکہ جمایا کہ اس کے حامیوں کی اور معتقدوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے گرد جمع ہو گئی۔ اس کا حلقہ اثر جوں جوں بڑھتا گیا، اتنی ہی وہ عقیدے کی خرابی، رائے و خیال کی گمراہی اور نفس کی خواہشات کا شکار ہوتا گیا۔ جھوٹ اور فریبکاری کے سہارے اس نے پوری خلافت اسلامیہ پر قبضہ کر لینے کا منصوبہ بنایا، اپنی فتنہ انگیزیوں کے ذریعے کوفے پر قابض بھی ہو گیا، نبوت کا مدعی بھی بنا اور اس بات کا دعویٰ کرنے لگا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ آخرکار حضرت معصب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے، اپنی فوج لے کر کوفے پر چڑھائی کی۔ مختار نے بھی مقابلہ کیا مگر شکست کھا گیا اور مقتول ہوا، بار کے انہی فریب اور جھوٹ سے بھرے حالات کی بنا پر علماء نے اس کو کذابوں میں سے ایک بڑا کذاب شمار کیا ہے۔ ناظرین، اگرچہ مختار سقفی ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبید ابن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن جب اس نے دعوی نبوت کیا تو اسے جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہونا فائدہ نہ دے سکا۔ لیکن ناظرین، یہ بات افسوس کی ہے کہ آج کے دور میں بھی کچھ رافض عقیدے کے لوگ ایسے ہیں جو اس ملعون و مرتد کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کے لیے وہی حکم ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے پیروکاروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ محترم ناظرین، مختار سقفی ملعون کے بارے میں حقیقت کیا ہے اور احادیث نبوی میں اس کا کیا ذکر ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور نے مختار سقفی ملعون نے دعوی نبوت کیا تو آپ کو جب اس کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا، جو مختار پر غالب ہوا اور ماہ رمضان 67 ہجری میں یہ بدبخت ملعون و کذاب مارا گیا۔ اسی طرح امام ذہبی رحمت اللہ علیہ میزان الاعتدال میں مختار بن ابو عبید سقفی کے بارے میں لکھتے ہیں
کہ یہ کذاب ہے، ایسے شخص سے کوئی بھی روایت نقل کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ نہ صرف خود گمراہ شخص تھا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر نازل ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1379 میں تفسیر کے تحت امام ابن ابی حاتم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح سند کے ساتھ یوں قول نقل کیا گیا ہے کہ ابو اسحاق کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندی نے کہا کہ مختار اس غلط فہمی میں ہے کہ اس پر وحی آتی ہے۔ اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مختار سچ کہہ رہا ہے، اور ساتھ یہ آیت میں پڑھی کہ شیاطین اپنی ساتھیوں پر وحی کرتے ہیں۔ ناظرین، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور مرتد ہو چکا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے پیشگوئی بھی موجود ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبیلہ ثقیف میں ایک بڑا جھوٹا اور ایک ظالم ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید ثقفی ہے، جس نے نبوت اور الہیت وغیرہ کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ ظالم سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور ہلاک کرنے والا ہوگا۔ اور اس حدیث کی تشریح میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کذاب اور جھوٹے سے مراد مختار بن ابی عبید ثقفی اور ہلاک کرنے والے سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ مختار بن ابی عبید ثقفی کی شہرت ہی اس وقت ہوئی جب اس نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان محض اس غرض سے کیا کہ لوگوں کو اپنی جانب مائل کر سکے اور حکومت کے حصول کا راستہ آسان بنا سکے۔ ابن فضل میں پہلے یہ بہت مشہور تھا، آگے چل کر اس نے اپنی شیطانیت کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ عقیدے اور دین کا بگاڑ لوگوں پر واضح ہو گیا۔ یہ امارت اور دنیا کا طالب تھا۔ بالآخر 67 ہجری میں حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے گئے ایک لشکر کے ذریعے مارا گیا۔ ناظرین یاد رہے کہ اسلامی تاریخ میں مختار ثقفی کے علاوہ حجاج بن یوسف ثقفی بھی اپنے مظالم کی وجہ سے مشہور ہے اور اپنے ظلم، قتل اور خونریزی میں ضرب المثل ہے۔ یہ عبد الملک بن مروان کا گورنر تھا اور روایات میں ان دو کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3944 میں ہے۔ حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک تباہی مچانے والا ظالم شخص ہوگا۔ مشکات شریف جلد پنجم قریش کے مناقب اور فضائل کے ذکر سے متعلق حدیث میں بھی بنو ثقیف کے دو شخصوں کے بارے میں پیشگوئی موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ ثقیف میں انتہا درجے کا جھوٹا شخص پیدا ہوگا اور ایک انتہا درجے کا مفسد و ہلاک ہوں۔ حضرت عبداللہ اسما تابعی اس جھوٹے شخص کے تعین کے بارے میں کہتے ہیں علماء کا کہنا ہے جھوٹے شخص سے مراد مختار ابن عبید اور مفسد و ہلاکو سے مراد حجاج ابن یوسف مشہور ظالم ہیں، اور حشام ابن حسان جو اونچے درجے کے فقیہ اور علم حدیث میں زبردست ادراک و مہارت رکھنے والے ایک مشہور متقی بزرگ ہیں اور جن کا شمار ائمہ حدیث میں ہوتا ہے، کا بیان ہے کہ حجاج ابن یوسف نے جس قدر لوگوں کو جنگ و مارکے میں نہیں بلکہ یوں ہی پکڑ کر قید خانے میں ڈال کر قتل کیا ہے، ان کی تعداد لوگوں نے شمار کی ہے جو 1,20,000 ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، تو حضرت اسما نے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں نے کہا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں انتہا درجے کا جھوٹا شخص پیدا ہوگا اور ایک بڑا مفسد و ہلاک ہوں۔ بس جہاں تک جھوٹے شخص کا تعلق ہے تو اس کو دیکھ چکے، اب رہی مفسد و ہلاکو کی بات تو میرا خیال ہے کہ اے حجاج وہ مفسد و ہلاکو تو ہی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روح سے یہ شخص وہی کذاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے۔ تاریخ میں اگرچہ اس کا یہ کارنامہ
آج بھی موجود ہے کہ مختار ثقفی تاریخ اسلامی کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جن میں شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جسم مبارک سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا، اور ہرملہ بھی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ یاد رہے کہ تاریخ اسلام میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ پہلے محبان اہل بیت میں سے تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امیر مختار نے عمر بن سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی، لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں اور روایات اس کے ارتداد سے پہلے کی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس نے شہرت ہی اہل بیت کا بدلہ لینے کا نعرہ لگا کر حاصل کی تھی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کروایا یا کیا تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا یہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، اور ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے چاہے کتنے ہی بڑے کارنامے کیوں نہ ہوں، اس کے نبوت کے دعوے کے بعد اور مرتد ہو جانے کے بعد کسی بھی کارنامے کی کوئی وقت یا قیمت باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ ملعون ہو چکا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مختار ثقفی کے بارے میں ایسی بہت سی روایات ملتی ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی جانب سے مختار ثقفی کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ پر طرح طرح کے الزامات بھی ان رافضیوں کی جانب سے نقل کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی روایات سے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی روایات شیعہ کی روایات ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اس ملعون کو اپنا رہبر و رہنما بھی مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ شخص یعنی مختار بن ابو عبید ثقفی شیعوں کے ملحد فرقے کے ثانیہ کا بانی ہے، جن کا ماننا تھا کہ امام معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ فرقے کے لوگ برخلاف اثناء شریعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب محمد بن علی الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام معصوم مانتے تھے اور ان کے متعلق رجت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس فرقے کے بنیادی عقائد میں بیدہ کا عقیدہ بھی شامل ہے، یعنی اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور نئے حالات کے پیش نظر قضاء الہی بدلتی رہتی ہے، نعوذ باللہ۔ علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے بیدہ کا عقیدہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ خود پر نازل ہونے والی وحی کے زیر اثر یا امام کے پیغام کی وجہ سے اپنے متابعین کے سامنے ہونے والے واقعات کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر وہ واقعات اسی طور پر ظہور پذیر ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے دعوے کی دلیل قرار دیتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے علاوہ مختار تناسخ ارواح کا بھی قائل تھا، کہتا تھا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جناب محمد بن علی الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حلول کر گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ متعدد روایات یہ ثابت کرتی ہیں کہ مختار ثقفی جھوٹا اور کذاب تھا، اگرچہ اس نے شہدائے کربلا کا بدلہ لینے کا نعرہ لگایا اور کربلا کے شہیدوں کے قاتلوں کو قتل کیا، لیکن وہ مرتد ہو گیا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ مختار بن ابو عبید بن مسعود ثقفی کی شہرت اس وقت ہوئی جب اس نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان محض اس غرض سے کیا کہ لوگوں کو اپنی جانب مائل کر سکے، امارت یعنی حکومت کو حاصل کر سکے۔ یہ جھوٹا اور کذاب شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ارتداد کا مرتکب ہوا، اور یہی مختار کے بارے میں اصل حقیقت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی روافض اور اہل تشیع میں ایسے فرقے موجود ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں، بلکہ اس کے دفاع میں یہ لوگ صحابہ کرام پر سب و شتم بھی کرتے ہیں، جو ان کے باطل عقائد کی واضح دلیل ہے۔ روافض کا مختار ثقفی کے بارے میں کیا کہنا ہے، اس حوالے سے مزید روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، مختار کے قیام میں مختار کا نعرہ یا لسارت الحسین تھا، اور ظاہراً اس نے کربلا کے شہداء کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا تھا، لیکن بعض لوگوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مختار کا یہ نعرہ صرف ایک بہانہ تھا اور اس نے اس نعرے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی حکومت کے لیے راہ اموات۔ اس حوالے سے مختار کے ساتھ اہل بیت اطہار کے بعض شخصیات کا رابطہ اور ان حضرات کا مختار کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ اس تاریخی خدشے اور ابہام کو دور کر دیتے ہیں۔
بہار الانوار کی روایت ہے کہ امام سجاد کے مختار کے ساتھ رابطے کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں امام سجاد کے مختار کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہونے اور امام کا اس کے قیام کی حمایت نہ کرنے کی بات نظر آتی ہے۔ یہ حضرات اسی بات کی دلیل کو امام کی طرف سے مختار کی بھیجی ہوئی ہدایہ کی واپسی قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض اخبار اس بات پر زور دیتی ہیں کہ امام نے مختار کے قیام کی تائید کی تھی، لیکن بنو امیہ اور آل زبیر نے جو حالات اسلامی ملکوں میں ایجاد کر رکھے تھے، اس وجہ سے آپ کھل کر مختار کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے آپ نے اپنے چچا محمد ابن حنفیہ کو اپنا نائب بنایا تھا اور مختار کو ان کی طرف رہنمائی اور رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس قول کی بنا پر مختار نے 20,000 دینار امام سجاد کی خدمت میں بھیجے اور امام نے اسے قبول کیا۔ اس کے ذریعے عقیل ابن ابی طالب اور دوسرے بنی ہاشم کے خراب شدہ گھروں کی تعمیر فرمائی تھی۔ اسی طرح مختار نے 3,000 درہم میں ایک کنیز خرید کر امام سجاد کو ہدیہ دیا تھا کہ جس کے بطن سے زید ابن علی متولد ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ کوفے کے اشراف میں سے بعض امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مختار کے قیام کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے انہیں بھی محمد بن حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن حمایت کریں۔ اس بارے میں آپ جو کچھ مصلحت جانتے ہیں انجام دے، میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ آیت اللہ خودی اور عبداللہ مغبقانی نے قیام مختار کو امام زین العابدین کی خاص اجازت کے ساتھ انجام پانے کی تصریح کی ہے۔ ناظرین، بعض روایات کے ظاہر سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ مختار لوگوں کو محمد ابن حنفیہ کی امامت کی طرف دعوت دیتے تھے اور اسے امام مہدی کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اربلی نے اپنی کتاب کشف الغماء میں اس رابطے کو ظاہری اور مختار کے قیام میں محمد ابن حنفیہ کی دخالت کو امام زین العابدین کے زمانے کے مخصوص حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کو جب مختار کے قیام کا علم ہوا تو وہ محمد ابن حنفیہ اور ان کی قریبی افراد کو مجبور کرنے لگا تاکہ اس کی بیعت کریں، بصورت دیگر انہیں زندہ جلانے کی دھمکی بھی دی گئی۔ محمد ابن حنفیہ نے مختار کو ایک خط لکھا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ مختار نے 400 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو مکہ روانہ کیا اور محمد ابن حنفیہ کو نجات دلا کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ محترم ناظرین، البتہ مختار کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ مختار کے بارے میں موجود احادیث دو گروہ میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم میں مختار کی مدح سرائی کی گئی ہے تو دوسری قسم میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ امام سجاد نے خدا سے مختار کے کام کے بدلے میں اسے جزائے خیر دعا دی ہے۔ امام باقر نے مختار کے بیٹے ابو الحکم سے جب ملاقات کی تو اس کی عزت و احترام کے بعد مختار کی بھی تعریف و تمہید کی اور فرمایا، تمہارے والد پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ عبداللہ مغمقانی امام کی مختار پر اس طرح کو اس کے عقیدے کی صحت پر دلیل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئمہ کی رضایت اور خوشنودی خدا کی رضایت اور خوشنودی کے تابع ہے۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے منحرف نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ آئمہ کی خوشنودی اور رضایت کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں عقائد و روافظ کے مختار سقفی کے حوالے سے جو اس کا دفاع کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ مختار سقفی کی اصل حقیقت وہی ہے جو کہ صحیح روایات میں بیان کی گئی ہے۔ البتہ روافظ کی روایات میں بھی چند ایسی روایات ملتی ہیں جو مختار کی مذمت میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلا امام باقر سے روایت ہے کہ امام سجاد نے مختار کے قاصد سے ملاقات نہیں کی اور اس کے بھیجے ہوئے تحفے تحائف واپس بھیج دیے اور اسے کذاب یعنی جھوٹا خطاب کیا۔ اسی طرح امام صادق سے منقول ہے کہ مختار نے امام ساجد کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا کہ مختار اہل جہنم میں سے ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیف قرار دیتے ہیں۔ یہ روایت اس بات کی شاہد ہے کہ شیعہ علماء میں سے بعض نے اس کی تعریف اور بعض نے اس کی مذمت کی ہے۔ روافظ کی چند مزید روایات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ روافظی روایات کے مطابق مختار شجاع، سخی، عظیم، خطیب اور عادل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مخلص تھے اور آپ کی حکومت کے زمانے میں قاتلین حسین کی نابودی پر شکر کے لیے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ شکر کے روزے ہیں۔ امام حسین کے شیر خوار کے قاتل
حرملہ کو پھانسی دینے کے بعد وہ گھوڑے سے اترے اور 2 رکعت نماز بحال فرمائی اور بہت دیر تک سجدے میں رہے۔ اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ واقعہ عاشوراء اور ابن زیاد کے کوفے پر مسلط ہونے کے بعد اہل بیت کے چاہنے والوں کا قلعہ کما ہو گیا۔ ابن زیاد مسجد کے منبر سے امیر المومنین اور ان کے اولاد پر سب و شتم کرنے لگا۔ بعض معترضین کی شہادت کے بعد کسی میں ہمت نہ تھی کہ ابن زیاد کو روکتا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ناگہاں مسجد کے ایک کونے سے مختار کی خشم آلود آواز ابن زیاد کے دل کو دہلا گئی اور کسی آزاد شیر کی طرح فرزند سمیہ سے چلا کر کہا، وائے ہو تجھ پر اے ابن زیاد، علی اور حسین کی توہین کر رہا ہے، تیرا منہ بھسم۔ مختار کی باتوں نے اس حد تک ابن زیاد کو خشم آلود کیا کہ وہیں سے اس نے ایک لکڑی اٹھا کر آپ کی طرف پھینکی، جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور کہا کہ اگر یزید کا خط نہ ہوتا تو یقیناً اسی جگہ تم کو پھانسی پر چڑھا دینے کا حکم دیتا۔ ناظرین، روافظ نے ائمہ اطہار کی روایات سے بھی مختار کی شخصیت کو بیان کرنے کی جھوٹی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے ان کی روایات ملاحظہ فرمائیں۔ مقدس اردبیلی مندرجہ ذیل روایات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بہت جلد میرے بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ قبیلہ ثقیف سے ایک جوان قیام کرے گا اور ان ستم گروں سے بدلہ لے گا۔ اسی طرح علامہ مجلسی روز عاشوراء کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کوفہ و شام کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبے کے ذیل میں کوفیوں اور شامیوں کی اس طرح ملامت کی، بہت جلد ایک سخفی جوان ان پر مسلط ہوگا تاکہ انہیں موت و ذلت کا تلخ جام چکھائے۔ ہمارے قاتلوں میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہر قتل کے بدلے میں قتل اور ہر ضربت کے بدلے میں ضربت، میرا، میرے حاضرین کا، میرے اہل بیت کا اور میرے شیعوں کا ان سے انتقام لے گا۔ اسی طرح روایت بیان کرتے ہیں کہ عمر بن علی ابن حسین علیہ السلام امام سجاد کے بیٹے فرماتے ہیں، جب مختار نے ابن زیاد اور عمر بن سعد کا سر امام کے پاس بھیجا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر میں خدا کی اس طرح حمد کی، تمام تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح روایت کرتے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مختار کے علاوہ کوئی اور تھا جس نے ہمارے برباد گھروں کو پھر سے آباد کیا، کیا وہ ہمارے قاتلوں کا قاتل نہیں ہے؟ خدا اس پر رحمت کرے۔ خدا کی قسم، میرے بابا نے مجھ کو بتایا ہے کہ جب بھی مختار فاطمہ بنت امیر المومنین کے گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ ان کا احترام کرتی تھی، آپ کے لیے فرش بچھاتی، تکیہ لگاتی اور آپ بیٹھتی تو آپ کی باتیں سنتی تھی۔ پھر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار کے بیٹے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، خدا تمہارے باپ مختار پر رحمت نازل کرے، انہوں نے ہمارا حق واپس لیا، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔ محترم ناظرین، یہ تمام روایات وہ ہیں جو ائمہ کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ روایات رافضیوں کی ہیں جو کہ جھوٹی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ناظرین، مختار کے بارے میں علامہ امینی کا کہنا ہے، مختار دینداری، ہدایت اور اخلاص میں معروف تھے، بے شک آپ کا مقدس انقلاب عدالت کے نفاذ اور بنو امیہ کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ مختار کا مذہب کی ثانیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی ذات پر جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں وہ سب کی سب بے بنیاد ہیں۔ بے وجہ نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام جیسے امام سجاد، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے آپ پر رحمت بھیجی ہے۔ خاص کر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورتی کے ذریعے آپ کی ستائش کی ہے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک آپ کی خدمت قابل تحسین اور تشکر رہی ہے۔ یاد رہے کہ علامہ امینی بھی روافظ عالم ہے۔ ناظرین، آپ نے مختار سقفی کا تذکرہ ملاحظہ کیا، جس کو شہدائے کربلا کا بدلہ لینے کے نام پر ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن مختار سقفی کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نے بیان کی ہے۔ مختار کے بارے میں اہل تشیع کا کیا عقیدہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حقائق سے آگاہ ہوں اور رافضیوں کی پھیلائی گئی جھوٹی روایات کے بارے میں انہیں علم ہونا چاہیے تاکہ وہ رافضیوں کو منہ توڑ جواب دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں
اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔